السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ قصص کی چند آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، ان کی جوانی اور اسی طرح سے نبوت کے بعد کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرعون کے بارے میں فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، کہ بے شک فرعون نے زمین میں فخر و غرور سے کام لیا اور زمین والوں کو اس نے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ ان میں سے ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا اور ان کے لڑکوں کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً فرعون فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ فرعون کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا متکبر، سرکش اور بد دماغ آدمی تھا، جلدی کسی کی نہیں سنتا تھا، اور اس نے لوگوں پر بری طرح قبضہ جما رکھا تھا، انہیں آپس میں لڑوا کر، ان میں پھوٹ ڈلوا کر اور ان کی طاقت کو کمزور کر کے ان پر جبر و تعدی کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، شاید یہ فلسفہ انگریزوں نے فرعون سے ہی اخذ کیا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَجَعْلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا اور اس طرح سے لوگوں کے یونٹی پاور کو کم کر دیا اور لوگوں کے دل و دماغ پر جبر اور ظلم کے ساتھ حکومت کیا فرعون نے۔ فرعون کا تعلق جس قوم سے تھا وہ قوم قبطی قوم کہلاتی ہے۔ قبطی قوم اس زمانے میں فرعون کے دور حکومت میں قوم کے جو معزز وحدے، بڑے بڑے جو پوسٹ ہوتے تھے، وہ اسی قوم کے لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ یہ اشراف اور ملا کہلاتے تھے قبطی لوگ، اور
فرعون نے بنی اسرائیل کو، جس قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا، فرعون نے بنی اسرائیل کو تمام سیاسی اور سماجی حقوق سے محروم کر رکھا تھا، اور جتنے بدترین کام اور محنت والے کام ہوتے تھے وہ سارے کے سارے محنت والے کام فرعون بنی اسرائیل سے لیا کرتا تھا۔ گویا بنی اسرائیل غلام اور لوڈیوں کی طرح سے فرعون کے دور حکومت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو ایک بات سے تسلی تھی۔ کس بات سے تسلی تھی؟ آپ لوگوں نے واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بڑی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو کسی کام سے، کسی ضرورت سے جو ہے فلسطین سے مصر لے کر گئے۔ اس دور میں جو ہے فرعون کی حکومت تھی، بڑا بدترین اور بدطینت، بدخلق اور برے نیچر کا بادشاہ تھا اس دور کا فرعون۔ اس نے نعوذ باللہ حضرت سارہ علیہ السلام پر بری نیت سے ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ تو اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی کی تھی، کہا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک لڑکے کے ہاتھوں مصر کی حکومت جاتی رہے گی۔ میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، اور مصر کا بادشاہ اس کے سامنے ذلت کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ یہ بھوشیوانی اور پیشین گوئی کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور جہاں بنی اسرائیل کی مجلسیں لگتی تھیں، ان کے دروس ہوا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل کی مجلسوں میں باقاعدہ یہ پیشین گوئی دہرائی جا رہی تھی، اور بنی اسرائیل اس بات کے انتظار میں تھے کہ وہ دن کب آئے گا۔ آئے گا تو ضرور، مگر انتظار میں تھے کہ وہ دن کب آئے گا۔ اور فرعون اور اس کی قوم، قبطی قوم بھی باقاعدہ دروس میں شریک ہوتے تھے، وہ بھی اس پیشین گوئی کو سنتے تھے، اور کہیں نہ کہیں انہیں بھی اس بات پر یقین تھا کہ ہو نہ ہو ایسا ہو کر رہے گا۔ اب یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے دور میں جو فرعون تھا، اس فرعون نے خواب دیکھا، اور بہت ہی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا کہ کوئی معمولی بچہ میری حکومت مجھ سے چھین رہا ہے۔ تو اس نے اپنے مصاحبین کو، مشاورین کو جمع کیا، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے خواب کی یہی تعبیر بتلائی جو پیشین گوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ کوئی جو ہے بچہ پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ پیدا ہوگا اور بعد میں تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تمہاری حکومت گرا دے گا۔ تو اب اس فرعون کو بھی مزید یقین ہو گیا۔ مشورہ کیا گیا، مشورہ کر کے فیصلہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں سارے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ کچھ دنوں تک، کچھ سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب جب لڑکوں کی تعداد کم ہونے لگی، گھروں میں، کھیتوں میں، باغات میں کام کرنے والے لوگ کم ہونے لگے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے
ایسا سیدھا بیٹھیے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ بہت مالدار تھے، ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، بڑی بڑی کھیتیاں تھیں، اور جو ہے مختلف طرح کے خزانوں کے ہیرے جواہرات کے مالک تھے، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی فرعونیوں کے پاس۔ اتنی دولت تھی کہ انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے اب تک کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، نہ کھیت میں جاتے تھے، نہ باغات میں جاتے تھے، نہ گھر کا کام دیکھتے تھے۔ ان کے سارے کام کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کرتے تھے۔ تو اب بچوں کے مسلسل قتل کی وجہ سے جب کام والوں کی تعداد کم ہونے لگی تو فیصلہ جو ہے بدل دیا گیا، ایک نیا فیصلہ سنایا گیا۔ 1 سال کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، آئندہ سال کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جو بچے زندہ رہیں گے بعد میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا۔ مگر دیکھیں اللہ رب العالمین کی مہربانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے ساری دنیا والے مل کر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بڑی سے بڑی طاقتیں اس کا بال باکا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ پر احسان کیا کہ جس طرح سے اور عورتوں پر حمل کے نشانات، حمل کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح سے ظاہر نہیں ہوئے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیٹ سے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہو گئی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چیخ مارتا ہے، چلاتا ہے، اور بہت زیادہ بچپن میں روتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے پڑوس والوں کو تو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ نیا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، کسی بھی طریقے سے پتہ نہیں لگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ڈر ہوا، باقاعدہ فرعون کی جانب سے مقرر کردہ دایا نرسیں گلی گلی میں باقاعدہ گھوم گھوم کر تلاش کرتی تھی کہیں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا فوراً دربار فرعون میں خبر دی جاتی، جو ہے جلاد آتا اور ماں باپ کے سامنے اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ کسی کو اوں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ فرعون کا رعب و دبدبا، اس کا ڈر اور خوف لوگوں کے دل و دماغ پر اس طرح سے سوار تھا، کسی کو چو چرا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالا، کہا ایسا کرو، اپنے بچے کو انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، بچے کو ایک صندوق میں، لکڑی کی ایک پیٹی میں پیک کر کے اس کو دریائے نیل میں، سمندر میں ڈال دو، اور اس کو صحیح سلامت پہنچانا تمہارے پاس یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تمہارے بچے کو واپس تمہاری گود میں لے کر آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کا نام لے کر دریا میں ڈال دیا، بہن سے کہہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ان کا نام مریم تھا، مریم سے کہا کہ جاؤ تم دیکھتے رہنا یہ صندوق بہتے ہوئے کہاں جا رہا۔ اتفاق سے صندوق بہتے ہوئے جا رہا تھا فرعون کے محل کے پاس۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام
بڑی نیک بڑی خدا ترس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام، ان کی نگاہ پڑی، کام والوں سے صندوق نکلوایا، صندوق کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ فرعون نے کہا ہو سکتا ہے یہی بچہ ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ رحم کرے آسیہ علیہ السلام پر، انہوں نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، اس کی شکل دیکھو، اس کی صورت دیکھو، اتنا پیارا بچہ ہے، اس کو قتل مت کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے، امید ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے۔ اور فرعون کے پاس کوئی لڑکا نہیں تھا، نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹی تو تھی، کہا ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، چلو ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا ہم اس کو پال لیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ایسی تھی کہ جو بھی ان کو دیکھتا ان سے محبت کرنے لگ جاتا۔ تو اللہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے تمہاری محبت، تمہاری چاہت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، لوگ تم سے محبت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی آسیہ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اب رو رہے ہیں، بھوک لگی، رو رہے ہیں۔ فرعون نے باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ دایوں کو بلایا جائے، دودھ پلانے والیوں کو بلایا جائے، اور جو میرے بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی، میرا بچہ جس دایا کا دودھ پی لے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بہت ساری دایا فرعون کے دربار میں لائی گئیں۔ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دایوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، ان کے دل میں بات ڈال دیا تھا کہ تم کسی کے تھن کو، کسی کے پستان کو منہ نہیں لگانا، کسی کا دودھ نہیں پینا۔ اب بچہ رو رہا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے بیٹے ہو گئے، بادشاہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب اگر بادشاہ کا بیٹا روئے گا تو کیا درباری سکون سے رہیں گے؟ کام والے سکون سے نہیں رہیں گے؟ پورے محل میں افراتفری کا ماحول ہے، سب پریشان حال ہے۔ مریم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کسی طرح سے خبر بھجوایا، کہا میں ایک عورت کو، ایک خاتون کو جانتی ہوں، اگر ان کو بلایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے۔ وہ خاتون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ فرعون نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ مریم بھاگی بھاگی گھر گئی اور اپنی والدہ کو بلا کر لائیں۔ والدہ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، بچے کا رونا بند ہو گیا۔ جیسے دودھ پلانا شروع کیا، گھٹا گھٹ دودھ پینا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ بھر گیا، خوش ہو گئے، پورا محل خوشی سے جھوم اٹھا۔ سارے کے سارے لوگ جس بچے کو خاموش کرانے میں، جس کا پیٹ بھرنے میں ناکام تھے، ایک اجنبی عورت، ان لوگوں کے لیے ایک اجنبی عورت آئی اور اس نے جو ہے اس معصوم بچے کو خاموش کرا دیا۔ وہ اجنبی عورت کوئی اور نہیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم گھبراؤ نہیں، بچے کو پیٹی میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو، تمہاری گود میں تمہارے بچے کو لوٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ لوٹانا بھی کیسا لوٹانا ہوا، اللہ اکبر۔ اب فرعون تو بہت خوش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ ہمارے دربار میں رہ جاؤ، ہمارے بچے کی پرورش کرو، تمہیں منہ مانگا انعام اور تمہارا منہ مانگا محنتانہ ملے گا۔ مریم کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا نہیں، ہمارے اور بچے ہیں، شوہر ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، سب کی ذمہ داری میرے سر ہے، لہٰذا میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تو بہرحال
مشورہ دیا گیا فرعون کو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے میرے بچے کو لے جا کر اپنے گھر میں پالو، اپنے گھر میں لے جا کر پرورش کرو. اب مریم علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آئیں. اپنے گھر میں اپنے بچے کو پال رہی ہیں، دودھ اپنا پلا رہی ہیں، اور اس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ بادشاہ دے رہا ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام کا خرچہ نہیں، پورے گھر والوں کا خرچہ دے رہا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ قدرت کی کرشمہ سازی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ حالات اس طرح سے کروٹ لیں گے؟ مگر حالات کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے مفسرین نے بڑی اہم بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہیں، تنخواہ اور شاہی انداز سے پورے گھر والوں کا خرچ بادشاہ وقت فرعون سے حاصل کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں لوٹانے کا وعدہ کس قدر بہتر انداز میں پورا کیا. دیکھیے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے. شروع میں لوگ گھبرا جاتے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اینڈنگ کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا، اس کام کا انجام کیا ہونے والا ہے، فائنلی کیا ہونے والا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے اکثر لوگ شروع میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے. اینڈنگ میں کیا ہونے والا ہے، فائنلی کیا ہونے والا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، اور رزلٹ اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو، اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے ہر چیز کی حقیقت کو مگر تم نہیں جانتے ہو. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بیٹے کے تعلق سے جو ڈر تھا، جو خوف تھا، جو گھبراہٹ تھی، اللہ نے خوف کو امن سے بدل دیا. فقیری تھی گھر میں، محتاجگی تھی گھر میں، اللہ تعالیٰ نے فقیری امیری سے بدل دیا. اور عزت ذلت جو ہے عزت سے بدل گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام کی بہتر انداز میں پرورش کرتی رہی. تو آپ دیکھیں اس میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. اس طرح کے واقعات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے مشرکین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کر کے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیا سے کیا کر دیا. ان کے پاس کھیتوں کی کمی نہیں، باغات کی کمی نہیں، ہیرے جواہرات اور خزانوں کی کمی نہیں، مگر یہ ساری چیزیں ان کے کام نہ آ سکیں، اور جو ہے یہ ساری چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں. اور موسیٰ علیہ السلام بالآخر کامیاب ہوئے. فرعون اور اس کا سارا لشکر بحر قلزم میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو گیا. لہذا اگر تم بھی ہمارے نبی کے ساتھ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بھی بد سے بدتر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے کفار و مشرکین کو بھی متنبہ کیا. قیامت تک آنے والے تمام دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنایا ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے بندوں کو، اللہ کے خاص بندوں کو ستاؤ گے، ان پر ظلم کرو گے اور ان کو تنگ کرو گے، ان کو دھمکیاں دو گے، ان کی بنیادیں کمزور کرنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو ہے جب فرعون اور اس جیسے جابر و ظالم بادشاہ اس زمین پر نہیں ٹک سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے
تمہارا انجام بھی بد سے بدتر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تمام دشمنان اسلام کو یہ بہترین پیغام دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے تسلی بھری باتیں ہیں، ان باتوں سے ہمیں تسلی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان عبرت آموز واقعات سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہم سب کو تیری ذات پر جس طرح سے توکل رکھنے کا حق ہے، اللہ ہم سب کو اسی طرح سے تجھ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزم و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان کو ان کے برے انجام سے دوچار فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔